बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरब हुक्मरानों के लिए, अरब मुल्क के बाशिंदों के लिए, मुसलमानों के लिए डूब मरने का मुकाम। कनाडा से आए हुए एक शहरी ने इसराइल के अंदर इसराइली फौज के साथ वो कर दिखाया है कि जो कोई मुसलमान भी नहीं कर सका। इसकी तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है और वो ये है कि नाज़रीन, अमरीका ने रूस पर हमला करने के लिए पहली मरतबा एटमी हथियार रोमानिया में बिल्कुल यूक्रेन की सरहद के साथ डिप्लॉय कर दिए हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, मुजाहिदीन की ताबड़तोड़ हमलों की कार्रवाइयाँ जो हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। यमन का गदीर 110 मिसाइल नाज़रीन, ये इसराइल के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ है। इसकी भी तमाम तर तफसीलात आप जान पाएंगे। और नाज़रीन, जो इजरायली फ़ौज के कमांडर हैं उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या सुनाया है इजरायली मीडिया के ऊपर कि किस तरह से एक मुजाहिद ने 6 घंटे तक इजराइल के 100 फौजियों का मुकाबला किया और फिर उसके बाद शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हुआ। उसकी भी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, बैकअप के लिए हमने अपना एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। आपसे गुजारिश है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी उस पर करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त मशरक़ वस्ता के हालात जो है वो तेज़ी से बदल रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक किरदार अदा किया जा रहा है वो गज़ा के आसपास मौजूद अरब ममालिक की जानिब से, जिसमें मिस्र है, जॉर्डन है, अरब अमारात है, सऊदी अरब है। नाज़रीन, ये वो अहम तरीन ममालिक हैं। उसके बाद रह जाती थोड़ा सा दूर जाके मराकश है, वो भी उसी में शामिल है। और ये वो ममालिक है नाज़रीन जो इसराइल को हर तरह से सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो इस तरह की है कि पूरी दुनिया के अंदर नाज़रीन इसराइल के जुल्म पर हर जी शऊर शख्स, हर दिल रखने वाला शख्स तड़प उठता है। यहाँ तक कि जो अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उन्होंने कहा एक बच्ची को मैंने ज़िबा होते देखा इसराइली फ़ौजियों के हाथों और मुझे अपनी बच्ची याद आ गई, बिल्कुल मेरी बच्ची की तरह थी, और उसने फ़ौज को खैरबाद कह दिया। यहाँ तक कि जो अमेरिकन एयरफोर्स का एक जवान था उसने अपने आप को इसराइली सफारत खाने के सामने आग लगा ली और नाज़रीन वो भी हमेशा के लिए अमर हो गया। अब हो ये रहा है नाज़रीन के जो प्रोटेस्ट हैं वो हो रहे हैं और मगरिब को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, मगरबी ममालिक के अंदर हो रहे हैं, लेकिन उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ढिठाई की इंतहा देखें कि नेतन्याहू जो कि इंटरनेशनल मुजरिम है वो पहुंचा है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में भी उसके साथ जो कुत्ते खानी हो रही है वो नाज़रीन बहुत ही अजीबोगरीब है। जहाँ पे ये ठहरा हुआ है वहाँ पे अमेरिकन ने उसके बाहर इसके पुतले बना के उनको आग लगाई है। वहाँ पे बहुत बड़े लेवल के एहतजाज हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। यहाँ तक कि जो उनकी इस वक्त डिप्टी प्रेसिडेंट है जिसके पास अमली तौर पे तकरीबन प्रेसिडेंट के इख्तियारात हैं, हालांकि उसको रिसीव भी उसने किया था, लेकिन उसने कहा है कि मैं जो नेतन्याहू की तकरीर है पार्लियामेंट के अंदर मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगी और मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी। मोस्टली रिपब्लिकन्स जो हैं वो वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे। यहाँ तक कि ट्रंप जो है वो भी इस वक्त से मुलाकात करने से कतरा रहा है क्योंकि नेतन्याहू एक आलमी फौजदारी अदालत का मुजरिम है। तो नाज़रीन, दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है लेकिन अमेरिका उसको भरपूर सपोर्ट भी कर रहा है। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है सामने वो बड़ी अजीबोगरीब है। कनाडा से एक शहरी जाता है और वो विजिट वीज़ा पे जाता है कनाडा में, और कनाडा में जाके वो एक ऐसी चेक पोस्ट पर पहुंचता है जहां पर इसराइली फौजी खड़े थे। इसराइली फौजियों को वो गजा के कातिल कह के बुलाता है और कातिल कहकर उसने ये भी कहा कि तुम लोगों ने जो वहां पे स्लॉटर किया है मुसलमानों का, जो छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म किया है, तुम जैसा दुनिया में जालिम तरीन शख्स कोई नहीं। और ये कहते हुए उसने जो उसके पास अवेलेबल गैर आतिशी असलहा, यानी उसके पास वेपन तो नहीं थे लेकिन उसके पास जो खंजर थे, चाकू थे, उसके जरिए उसने इसराइली फौजियों के ऊपर हमला कर दिया। नाज़रीन, ये है वो जज्बा कि वो एक बंदा कनाडा से निकलता है, वो कहता है कि मैं जाके अपने आप को सुरखरू करूंगा कि मैं जालिम के साथ नहीं, मैं मजलूम के साथ खड़ा था। उसने चाकू के जरिए उस पर हमला किया और इसराइली फौजियों की जानिब से उसने 2 इसराइली फौजियों को जख्मी भी किया है। और उसके बाद इसराइली फौजियों ने फायर खोला और वहां पे वो
مارا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ ہے وہ راہ حق میں مارے جانے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جن کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے کہ تم دنیا کے اندر زندہ ہو، اتنا ظلم ہو رہا ہے اور تم زندہ بیٹھے ہو۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ناظرین وہ دنیا میں جینا جانتے ہیں، اس کو حتمی اور حقیقی زندگی کہتے ہیں۔ تو لیکن ناظرین بے شرمی کی زندگی جو عرب ممالک کی جانب سے گزاری جا رہی ہے، کھانا جو ہے وہ ڈنگروں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ صورتحال دیکھیں تو عیاشی کے ہر طرح کے سامان ان کے پاس اویلیبل ہیں، ان کے پاس ہر وہ فیسلٹی موجود ہے جو اس دنیا میں شاید کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ان کے پاس توفیق نہیں ہے تو غزہ کے مسلمانوں تک نہ خوراک پہنچانا، نہ اسرائیل کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے انہیں روکنا، نہ یہاں تک کہ ان کے لیے مذمتی لفظ استعمال کرنا۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ سعودی عرب نے تقریباً 60 کے قریب فلسطینی جنہوں نے فلسطین کے خلاف آواز بلند کی تھی، فلسطینی ہیں وہ، سعودی عرب کے اندر انہوں نے اسرائیل کے خلاف آواز بلند کی تو انہوں نے پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو بیچاروں کو، وہ صرف اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ جو یمن میں ہو رہا ہے، یمن اٹیک کر رہا ہے، آگے سے سعودی عرب ان کے میزائل روک رہا ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے جی کہ ہم تو اسرائیل تک جو ہے وہ میزائل نہیں جانے دیں گے۔ ایک طرف یہ مسلمان ہے اور ناظرین وہ غیر مسلم ہے، وہ غیر مسلم ان سے زیادہ معتبر ہے اللہ رب العزت کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی مقام اور مرتبہ ایسے مسلمانوں سے زیادہ ہے جو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، جو ظلم کے اوپر ایسی خاموشی کہ جیسے یہ مر چکے ہوں اور ان کے اوپر ان کی لاشوں کو جو ہے وہ چیلے کوے اور گدھ کھا رہے ہوں اور انہیں بالکل کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلے ناظرین، ایک غزہ کے اندر مجاہد ناظرین 100 یہودیوں سے 6 گھنٹے تک لڑتا رہا۔ اسرائیلی فوج کے کمانڈر نے جو اسرائیلی میڈیا ہے یدیو تارانوت، اس کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں اس نے بتایا کہ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک بیسمنٹ تھی اور وہاں پہ ایک تہہ خانے کے اندر ہمیں یہ نظر آیا کہ 2 لوگ موجود ہیں، تو اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر اٹیک کیا ڈرون کے ذریعے، لیکن وہ بچ گیا۔ 10 گرنیڈز ہم نے ان کے اوپر پھینکے، اس کے بعد جو ویسے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، پھر ہمیں یہ لگا جی کہ وہ بعد میں ڈرون کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ ایک جو بوری تھی ایک اس کے پیچھے وہ چھپا ہوا تھا، تو ہم نے ڈرون کے ذریعے اس پہ مزید اٹیک کیا تو اس نے ڈرون کو ہی تباہ کر دیا، تو ڈرون کو اس نے تباہ کیا گرنیڈ مار کے۔ اس کے بعد ناظرین اس نے کہا جی کہ 4 ڈرونز گئے ہیں اس کا جوان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور تقریباً کوئی 6 گھنٹے تک وہ اکیلا بندہ پوزیشنز بدل بدل کر اسرائیلی فوجیوں پہ اٹیک کرتا رہا۔ کئی اسرائیلی فوجی اس میں زخمی ہوئے اور کئی جو ہے وہ ان کا نقصان بھی کافی زیادہ ہوا۔ اس نے کہا جی کہ وہ 6 گھنٹے تک مجاہد وہاں پہ لڑتا رہا، اس نے سرنڈر نہیں کیا۔ تو یہ انہوں نے کہا جذبہ ہے وہاں پہ، اور اس طرح کے جذبے کو نہ کبھی شکست دی جا سکتی ہے، نہ ان کو ہرایا جا سکتا ہے، نہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو نیتن یاہو کی جانب سے جو پاگل پن دکھایا جا رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ نہ انہیں کبھی ہرا سکتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے، وہ ہے امریکہ کے حوالے سے۔ ناظرین امریکہ کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ B-52 بمبار ایش طیارے جن کی کل مڈبھیڑ ہوئی تھی روسی طیاروں کے ساتھ جو بیرنٹ سی ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد یہ دونوں طیارے جن کو نقصان پہنچا تھا غالباً جو ان کی گولیاں تھیں ان کا نشانہ بنا، اور اس کے بعد اس کو ناٹو کا ایریا جو ہے وہاں پہ اس نے ناٹو کا جو انڈر کنٹرول ایریا ہے وہاں پہ وہ چلے گئے تھے۔ اب یہ بتایا گیا ہے ناظرین کہ دونوں بمبار ہیں ان کو جو ہے وہ بھیجا گیا، اس کی جگہ ریپلیس کر دیا گیا۔ 2 بمبار اس وقت رومانیہ میں ڈپلائے کر دیے ہیں۔ اس نے نام تو ایکسرسائزز کا لیا گیا کہ جی یہ 2024 کی جو ایکسرسائزز ہیں اس کے لیے ان کو وہاں پہ ڈپلائے کیا گیا، لیکن ناظرین پہلا موقع ہے کہ جو نیوکلیئر بمبار طیارے ہیں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ان کو رومانیہ کے اندر ڈپلائے کیا گیا۔ مقصد کیا ہے کہ ممکنہ طور پہ جنگ میں روس کے اوپر ایٹمی حملہ کرنا۔ ناظرین اگر یہ ایسا کر سکتے ہیں تو روس کی جو ایٹمی آبدوزیں ہیں وہ بالکل انہی ناٹو ممالک کے بالکل قریب ہیں۔ اس کے بعد ناظرین انہوں نے ایٹمی میزائل اپنے جو ہیں وہ بالکل جو ناٹو ممالک ہیں ان کی سرحدوں کے بالکل قریب اپنے جو ایریاز ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ڈپلائے کر دیے ہیں۔ تو اس وقت معاملات کافی زیادہ کشیدہ چل رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان۔ اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل جو ہے اس کے لیے ایک اور بڑی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے ناظرین۔ یمن کی جانب سے غدیر 110 جو ہے یہ میزائل ایک بڑا ڈرونا خواب ثابت ہونے جا رہا ہے جس کے ذریعے حملہ کیا جانا ہے۔ اب ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کو لانچنگ پیڈز میں لگا دیا گیا، کس وقت ان کے بٹن دبائے جاتے ہیں، کس وقت ان کو
جو ہے وہ حملے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا تو اب نہیں پتا کہ وہ ٹائم اور ڈیٹ وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ لیکن اب ناظرین یہ جو میزائل ہے اس کے بارے میں جو انفارمیشن سامنے آئی ہے وہ بڑی خوفناک ہے، جس سے اسرائیلی اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں کہ وہ راتوں کو سو نہیں پا رہے ہیں، اس طرح کی سچویشن بن چکی ہے۔ تو ناظرین یہ جو غدیر 101 ہے یہ بالکل اس کو لنک کیا گیا ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ جو عدد ہے عدد علم الاعداد ہے اس کے اندر 110 جو ہے اس کا مطلب علی بنتا ہے، اور اس کے بعد غدیر آپ کو پتا ہے کہ خم غدیر کے موقع پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کن تو مولا فہذا علی مولا، وہ حدیث مبارکہ ہے بڑی فیمس، تو اس ریفرنس کے ساتھ انہوں نے غدیر 110 میزائل جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے۔ اور یہ ناظرین میزائل اتنا زیادہ خطرناک ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ میزائل 650 کلو گرام سے لے کر 1000 کلو گرام تک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہت بڑی مقدار میں ناظرین یہ دھماکہ خیز مواد ہے، اور 2600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر دینا ناظرین یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس کے کامیاب تجربات ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے اس کو اسرائیل کے خلاف حملوں میں استعمال کیا جانے کے لیے جو ہے وہ پرمیشن دے دی گئی ہے، اور اب یہ لانچنگ پیڈز میں لگ چکے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے۔ اسرائیل اس وقت قطر کے اندر اپنے جو ہے وہ وفد کو بھی بھیج چکا ہے تاکہ کچھ بات چیت کی جا سکے، اور دوسری جانب نیتن یاہو جو ہے وہ وہاں پہ جس طرح کا رونا رونے کی کوشش کرنے والا تھا، نیتن یاہو جو بائیڈن ہے وہ تو ویسے ہی آخری سانسوں پہ ہے، اور کملا ہیرس نے ویسے ہی اس کے سیشن میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیتن یاہو کو اس سے کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ اس وقت امریکنز ناظرین اس ہوٹل کے باہر جہاں پہ وہ رکا ہوا ہے اس کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، جس میں اس کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ڈمیز بنا کے، اور کہ یہ ان کے گلے کٹے ہوئے ہیں اور وہ اس کے گلے میں ہار ڈال کے تو وہ وہاں پہ بالکل احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ تو نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔